نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ مال کی حرص انسان کی طبیعت اور مزاج میں کتنا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت انسان کے دل میں بہت سخت ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول العبد مالی مالی انما لہ من مالہ الثلاث، ایک بندہ ہمیشہ صرف یہی کہتا ہے میرا مال میرا مال، میں اتنا کمایا، میں یہ کیا، میں وہ کیا، ہمیشہ صرف اپنے مال کی رٹ لگائے رہتا ہے، مالی مالی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما لہ من مالہ الثلاث، وہ کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا 3 ہی مال ہے. انما لہ من مالہ ثلاث ما اکل فافنا، اس کا وہ مال ہے جو اس نے کھایا اور کھا کر ختم کر لیا، وہ اس کا ہے. جو کھایا اور کھا کر ختم کر لیا اس کا ہے. او لبس فابلا، یا پہنا اور پہن کر کے اس کو پرانا کر لیا، بوسیدہ کر لیا، پھاڑ دیا، پہن کر کے استعمال کر لیا، یہ اس کا ہو گیا مال. اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او اعطا فاقتنا، تیسرا مال اس کا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ اور خیرات کر کے اس کے اجر و ثواب کو اللہ کے پاس ذخیرہ کر دیا. 3 مال اس کا ہے، جو انسان کھا پی کر کے ختم کر دیتا ہے، جو پہن کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے، اور تیسرا مال کون سا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے اس کے اجر و ثواب کو اللہ کے پاس ذخیرہ کر دیتا ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، اس کے علاوہ جو بھی اس کا مال ہے، چاہے گھر میں تجوری میں رکھا ہو، چاہے بینک بیلنس ہو، چاہے زمین و جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے گھر بار کی شکل میں ہو، وہ سب مال وہ اس کا نہیں ہے، وہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے. حالانکہ وہ ہمیشہ رٹ لگاتا ہے میرا مال میرا مال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا تو 3 ہی مال ہے، باقی سارا مال وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے. اب دیکھیے انسان کی موت ہوتی ہے، اس کے پاس زمینات ہیں، خزانے ہیں، بینک بیلنس سے سب کچھ وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے، اور تنے تنہا خبر میں وہ اکیلے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ، انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کے اہل خانہ، اس کا مال جاتا ہے، مال سے مراد اس کے خادم نوکر چاکر، اور اس کا عمل جاتا ہے. لیکن اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست و احباب اور اس کے خادم نوکر سب اس کے خبر کے حوالے کر کے اس کو واپس لوٹاتے ہیں. اس کے ساتھ صرف ایک ہی چیز جاتی ہے، اس کا عمل جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا عمل اس کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا. اس لیے عقل مندی کی بات کیا ہے کہ ہم اس چیز کی فکر کریں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ باقی رہنے والے. ہم مال کی حرص کر کے، مال جمع کر کے، جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے، حرام طریقہ اختیار کر کے مال خوب جما لیں، لیکن یہ مال کیا ہمارے ساتھ قبر میں ہمارے کام آئے گا؟ کیا اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا سکتا ہے؟ اس لیے ہم اس چیز کی فکر کریں جو چیز ہمارے ساتھ ہمیشہ باقی رہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا عمل. انسان اپنی زندگی میں جو عمل کرتا ہے، کون سا عمل؟ عمل صالح، نیک عمل، جو رب کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، وہ عمل اس کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا اور خبر میں کام آئے گا، اور آخرت کے تمام مراحل میں اس کو اس کا عمل کام آئے گا، اور اس کے عمل کے مطابق اس کو آخرت میں بدلہ ملے گا. تو اس لیے انسان مال و دولت کی حرص و لالچ چھوڑ دے.